بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے مسلمانوں کے پاس خبر کا صرف ایک ذریعہ تھا، ریڈیو۔ سارے مسلمان کانوں کو ریڈیو لگا کر ایک خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب اچانک ریڈیو پر یہ آواز ان کو سنائی دی: السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ پھر یہ نعرے گونجنے لگے: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ اس آواز کا سننا تھا کہ وہ خوشی سے ایک دوسرے کو بغل گیر ہو گئے کہ آج ایک آزادی کی نوید ہمیں مل گئی ہے۔ ابھی وہ خوشیاں منانے مصروف تھے کہ ہر طرف سے تلواروں کے حملے شروع ہو گئے۔ کوئی بھائی کو قتل کر رہا ہے، کوئی باپ کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو چھین رہا ہے، کوئی بچوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، بہنوں بچیوں کی اغوا کر لیا گیا تھا، اور مسلمان ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ لیکن وہ ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے کہ جہاں پر ان کو ایک آزاد مملکت میں سانس لینے کا موقع ملنے والا تھا۔ وہ سب لوٹے پوٹے گھروں سے نکلے، اور کسی کا باپ چلا گیا تھا، کسی کا بھائی چلا گیا تھا، کسی کی ماں چلی گئی تھی، کسی کی بہن چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ چل نکلے اور راستے میں حملے ہو جاتے تھے۔ کبھی راستہ کٹ جاتا، کبھی کوئی مر جاتا۔ ہمارے ایک عزیز صدیق صاحب جو کہ فوت ہو چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، وہ اس وقت سینئر ہیڈ ماسٹر تھے اسلامیہ ہائی اسکول اوکاڑا میں، تو کہنے لگے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں۔ ہم نے کہا سنائے۔ کہنے لگے کہ ایک فیملی انڈیا سے نکلی، سب کٹتے کٹتے چند لوگ رہ گئے تھے، اور وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جن میں ایک ماں تھی، ایک بیٹا تھا اور ایک بہو تھی، یعنی خاوند بیوی، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا اور ایک شخص کی ماں تھی۔ اچانک حملہ ہوا اور پھر کیا تھا، بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب یہ اسی شور و غل میں نکلے ہیں، آگے گئے تو اس عورت کے پاس اس کا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا۔ جب اس کی ساس نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کا دودھ پیتا بچہ نہیں ہے اور وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اب اس ساس نے کہا بیٹا تمہارا بیٹا تو چلا گیا، لیکن میرے بیٹے کو نہ بتانا، کہیں میں بھی اپنے بیٹے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی پریشان تھی۔ اتنے میں اس باپ کی نظر پڑی کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو بیوی نے مجبوراً بتایا کہ وہ تو وہی رہ گیا ہے۔ ادھر اس آدمی کی ماں وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے لب ہل نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو روکنا چاہتی تھی، لیکن ماں کی ممتا بھی تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کا بھی تو بیٹا ہے۔ وہ اس کو روک نہیں سکی۔ آنسوں کے ساتھ اس نے دیکھا اس کا بیٹا بھاگتا ہوا واپس جا رہا ہے۔ کس طرف؟ اس طرف جہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ وہ ایسے ہی تھا جیسے دریا کے الٹ رخ کی طرف بار کر کے جانا ہو، لیکن وہ ابھی چند قدم گیا تھا کہ خون آلود بوڑھا تھا، زخموں سے چور تھا، اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے بچہ پہچان لیا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے ایک فرشتہ ہے، یہ میرے لیے تو ایک فرشتہ بن کر آیا ہے۔ اس نے کہا بابا جی یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کہنے لگا بیٹا یہ وہاں پڑا ہوا تھا، میں اس کو اٹھا کر لایا ہوں، میرا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا جی یہ میرا بیٹا ہے۔ بابا جی نے کہا اگر تمہارا بیٹا ہے تو تم اسے لے جاؤ۔ اس بابا جی نے بیٹا اس بندے کے حوالے کیا، اور وہ بابا جی زخموں سے چور تھے، اور یہ اپنا بیٹا لے کر واپس آ گیا۔ صدیق صاحب کہنے لگے پتا ہے یہ بچہ کون تھا؟ ہم نے کہا کون تھا؟ کہنے لگے وہ بچہ میں تھا۔ ہم لوگ نے حیرت سے دیکھنے لگے، اس طرح دیکھا کتنے صدیقوں کے گھرانے اجڑ گئے، لوٹتے پٹتے ادھورے، زخموں سے چور۔ جب پاکستان کی تلاش میں وہ آ رہے تھے تو عجیب و غریب مناظر ہم نے دیکھے۔ ندیوں کو دیکھتے تو ندیاں خون سے بھری ہوئی تھی۔ ایک مسلمان بتاتا ہے کہ میں چھپتا چھپاتا جب دریائے ستلج تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دریائے ستلج مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور بہہ رہا تھا، وہ خون آلود تھا۔ یہ سارے ٹوٹے ہوئے جسموں کے ساتھ لوٹے پوٹے قافلے جب یہاں پہنچے، جہاں سجدہ ریز ہو گئے کہ آج پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمیں اس کا مفہوم یہاں مل جائے گا۔ آج ہمیں اللہ نے یہ دھرتی دے دی ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں گے، ہم آزادی کی سانس لیں گے، ہم نہیں تو ہماری نسلیں ہی آزادی کا سانس لیں گی۔ ناظرین یہ آزادی مفت میں نہیں ملی، یہ آزادی، اس آزادی کے پیچھے بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کر دیں۔ انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ لیکن آج شروع میں تو پاکستان واقعی ترقی کر رہا تھا۔ کیسے لوگ تھے اس وقت پاکستان کے پاس کہ پہلا چیف جسٹس میاں عبد الرشید جب اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو آخری وقت اس نے اپنے پن میں سے سیاہی اپنے دفتر میں نچوڑ دی کہ یہ میرے ملک کی امانت ہے، یہ اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ جب تک ایسے لوگ موجود تھے تو 1960 میں پاکستان نے کتنے کروڑ قرضہ جاپان کو دیا تھا، کئی ملکوں کو پاکستان قرضہ دینے والا بن گیا تھا۔ لیکن اس دھرتی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ دھرتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدوں کے لیے دی تھی، لیکن اس دھرتی پہ ہم نے کیا کر دی؟ اس دھرتی کا، اس دھرتی پہ ہم ناچنا شروع ہو گئے، یہاں پہ طبلے کی تھاپ
پر جہاں جسم سرسرانا شروع ہو گئے، یہاں ناچنا شروع ہو گئے، اور ناچنے والے بھی مسلمان اور نچوانے والے بھی مسلمان۔ یہ جو آج غیر مسلموں کی دھنوں پر سر بجتے ہیں، بچیاں ان کی دھنوں پر رقص کرتی ہیں، وہ مت بھولیں کہ ایک مسلمان بتا رہا تھا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہ لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے، وہ دیکھا وہ ایک مسلمان بچوں پر آزاد کٹ کرے گا ڈھیر لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ رقص کر رہے تھے۔ آج ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قدر نہیں کی، اور آج ہمارا ملک اس محض پر پہنچ چکا ہے۔ یاد رکھنا، یہ ملک، اس ملک کے رہنے والے، جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے بھی اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جو جس عہدے پر ہے، جو جس مقام پر ہے، چاہے وہ ریڑی والا ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہے، چاہے کوئی کاشتکار ہے، جو بھی ہے، یاد رکھنا ایک دن آنے والا ہے کہ سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور دوسروں کے سامنے تو شاید کہ اپنے اعمال ہوں گے، لیکن جب پاکستانی وہاں پہنچیں گے نا، تو ایک طرف 5 لاکھ سے زائد وہ مرد، وہ بچیاں، وہ بوڑھے جن نے اپنی جانیں قربان کی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کریں گے کہ پوچھ ان سے کہ اگر انہوں نے یہاں پہ ناچنا ہی تھا، انہی کی ثقافت کو اپنانا تھا، انہی کے گانے سننے تھے، انہی کی فلمیں دیکھنی تھیں، انہوں کی طرز زندگی کو اپنانا تھا، ہمیں کیوں مروایا تھا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم نے کیوں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ ناظرین، آج وقت ہے، پاکستانیوں جاگو، نوجوانوں جاگو، مردوں عورتوں جاگو، ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم جن کا رب الکائنات ہے، جو ہمیں کھلا پلا رہا ہے، اور ہم IMF کے پاس کشکول لے کر جاتے ہیں اور قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، وہ بھول رہے ہیں کہ ہمارا رب تو رب العالمین ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ آؤ پاکستانی قوم آج سجدہ ریز ہو جائے، سارے نوافل پڑھ کر اس اللہ تعالیٰ کو منائے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے۔ سعودی عرب کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور جب چوری ختم ہو گئی، وہ بھوکے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر رو کر کہنے لگا، میرے بس میں تو یہی تھا کہ میں چوریاں روک دیتا، میں نے روک دی، میرے مولا اب میں ان کو کھلاؤں کہاں سے، اب میں ان کو پلاؤں کہاں سے؟ مولا ان کی بھوک کا انتظام فرما دے۔ کہ اور ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعودی عرب میں تیل کے چشموں سے مالا مال کر دیا۔ آج ہمارا رب بھی وہی ہے، کاش کہ اس رب کو منانے والے آ جائیں، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم دھرتی پر آنسو بہائیں، تو آج ہمارے بھی دن پھر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرف سوچیں تو صحیح۔ ناظرین، آج ہم اس رب کے سامنے التجا کریں۔ میں سب سے گزارش کروں گی کہ یوم آزادی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رو کر مانگیں، اصالِ ثواب کریں۔ جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان کی اصالِ ثواب کے لیے دعا مانگیں، قائد اعظم کے لیے دعا مانگیں، اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے اس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو کن فیکون ہے، وہ ہمارے دن پھیر سکتا ہے۔ میں تو یوں ہی دعا کروں گی، اے پاک وطن تجھے میرا خدا یوں ہی قائم دائم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔